وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم، اپنے فائدے کے لیے تم جو بھی کوئی بھلائی والا کام کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت مبارکہ میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور اکٹھے حکم ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور وما تقدموا لانفسکم کے ضمن میں ہر نیکی کرنے کا حکم دیا، جو بھی نیکی ہے جتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں جس طرح اللہ نے فرمایا نا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلے لگاؤ۔ جس طرح دنیا میں مقابلہ لگاتے ہیں نا، میری کوٹھی بن جائے، دوسرا کہتا ہے میری بن جائے، تیسرا کہتا ہے میری بن جائے، اللہ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ لگاؤ، تقوی میں مقابلہ لگاؤ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنے متقی بن۔ تقوی میں کیا ہوتا ہے؟ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی۔ ہر نیکی کرنا، یہ تو تقوی نہیں، لیکن نیکی کرنا اس کا اپنا ایک اجر ہے۔ تو متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، جو بھی نیکی کریں اللہ کہتے ہیں تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ جس کی آگے تقسیم ہی نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی میرا رب کہتا ہے بھلائی کرو گے اسے دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شر کرو گے اسے بھی دیکھ لو گے۔ قیامت والے دن جب انسان اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، کہے گا مال ھذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، سارا اس کے اندر درج ہے۔ فوجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ کہتے ہیں وہ سارے جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے سامنے پائیں گے۔ بلکہ ایک موقع پہ میرا رب فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے خود کافی۔ بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کے ہی ججمنٹ لگا لے گا کہ میں کس چیز کا مستحق ہوں۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے اعمال نامے میں درج ہے۔ پھر حکم کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ، جن کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، فلاح والے۔ ومن خفت موازینہ، جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، وزنی نہ نکلا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا۔ فی جہنم خالدون، جہنم میں پڑے رہیں گے یہ لوگ۔ اس لیے آج وقت ہے، نیکیوں میں لگیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جتنا بچائیں گے۔ اور آج کے دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا جہاد ہے، جہاد۔ اس موقع پہ بھی میرے نبی نے ایک موقع پہ حضرات فرماتے ہیں صحابہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، حضور نے فرمایا اب تم چھوٹے غزوے سے بڑے غزوے کی طرف آ رہے۔ یہ دشمنوں سے لڑنا نہ ہتھیاروں کے ساتھ کمال نہیں ہے، اپنے من کے ساتھ لڑنا، ہر وقت لڑتے رہنا، ہر وقت اسے نیچا دکھانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ فمن زحزح عن النار، اللہ کہتے ہیں جو جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ ہم نے اس طرح کی محنت کرنی کہ کسی طریقے سے ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن تمہارا ایک ایک عمل کا وزن ہوگا، جو بات بولتے ہیں اس کا وزن، جو کام کرتے ہیں اس کا وزن، گنے نہیں جائیں گے کہ جی حاجی صاحب نے کتنی پڑھی تھیں، خان صاحب نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں، ادریس صاحب نے کتنی پڑھی، گنتری نہیں ہوگی، تولا جائے گا۔ تولا اس لیے جائے گا کہ اخلاص کتنا ہے اس کے عمل میں، کہیں ریا، دکھلاوا اور شرک تو نہیں، اخلاص دیکھا جائے گا۔ اور تولا اس لیے جائے گا کہ اس کا عمل کتنا حضور کی سنت کے قریب تھا۔ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق جتنا عمل ہوگا اس کا وزن اتنا زیادہ، جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنا وزن زیادہ ہوگا، جتنے عقائد ٹھیک ہوں گے اتنا وزن زیادہ۔ عقیدہ ٹھیک ہو، اخلاص ہو، حضور کی سنت کے مطابق ہو اس عمل کا وزن،
اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کے اعمال کا بڑا وزن ہوگا۔ اس حدیث کا مفہوم ہے جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں گے ان لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں بڑے وزنی ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعضیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کا جسم بہت زیادہ ہوتا ہے، وزن کچھ نہیں ہوتا۔ توڑی مسا دیکھ لیں، کتنا وزن، کتنا جسم ہوتا ہے اس کا، کتنی بڑی بڑی گٹھلیاں ہوتی ہیں، وزن کچھ نہیں۔ اور پتھر کا اگر چھوٹا سا ٹکڑا بھی لے لیں تو کتنا بڑا وزن ہوتا ہے۔ تو قیامت والے دن اسی طرح جس کے اخلاق اچھے ہوں گے ان کے اعمال وزنی ہوں گے۔ ہم اخلاق اپنے بہتر کریں، قیامت والے دن اعمال وزنی ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز۔ قیامت والے دن حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے رب کی عدالت میں وہ جس چیز کا حساب کتاب سوال جواب ہوگا نماز کا ہوگا۔ اور قیامت والے دن بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے جو رب کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوگا وہ ایک قاتل کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ پیش ہوگا۔ اب پہلے سوال ہی ہمارا ٹھیک نہ نکلا، نماز، یہ سوال اللہ کے حضور میں پیش ہوگا۔ نماز کے متعلق بھی ہماری کمی کوتاہی پائی گئی، نماز بھی ہماری صحیح طور پر پوری نہ ہوئی، تو پھر کیا بنے گا؟ پہلا سوال اگر آتا ہو نا تو امید لگ جاتی ہے کہ پیپر انشاءاللہ ٹھیک نکلے گا۔ بلکہ حدیث میں میرے نبی نے تو واضح فرما دیا، اولاً نماز پیش ہوگی، جس بندے کی نماز پوری نکل آئی وہ بندہ کامیاب ہوگا، اس کے بقیہ اعمال بھی پورے نکلیں گے۔ نماز ہی بیکار، بقیہ اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو نمازوں پہ زور دیں۔ اور نماز کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہم جو 2-3 گھنٹوں کے بعد آ کے رب کے حضور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ غلط دماغ میں سوچ سکتے ہیں، نہ دل میں خیال لا سکتے ہیں۔ یہ ہماری پریکٹس کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی تمہاری ایسے بن جائے، غلط تمہارا دیکھنا نہ ہو، غلط سننا نہ ہو، غلط سوچنا نہ ہو، غلط خیال دل میں، صفت صلاۃ پہ تمہاری پوری زندگی آ جائے۔ یہ تو پریکٹس کرائی جا رہے ہیں۔ اور نماز کے ذریعے سے ہی اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ نماز میں ہی بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نماز سے پریشان نہ ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، میرے نبی کی دلی تمنا تھی، اللہ مجھے تو معراج کروا دیا، میرے امتیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے نماز والا تحفہ دیا، فرمایا نماز لے جاؤ، جا کے امتیوں کو پیش کرو اور ان کو بتا دو الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج کی مانند ہے۔ نماز پڑھیں گے اللہ کے حضور معراج ہو جائے گا، نماز پڑھیں گے اللہ کا قرب۔ اور سب سے زیادہ جو بندے کو قرب ملتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ بندہ بس اپنا پیشانی، ماتھا، جو انسانی جسم کا بہترین عضو ہے، یہ رب کے سامنے رگڑ رہا ہوتا ہے، اللہ میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا قرب نماز کی حالت میں، نماز میں بھی سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا بھائی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دیکھیں، نماز تو ہم پڑھنے کی جانب بڑی توجہ کر لیتے ہیں، نمازیں تقریباً ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں کرتے۔ جس بندے کے پاس اتنا نصاب بن جائے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مالیت جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ لازم۔ 52.5 تولے چاندی، یہ حاجی صاحب بھی بتائیں گے 1 تولہ چاندی کی قیمت آج کے حساب سے کتنی؟ ہاں 2300 روپے تولہ ہے، یعنی اگر اندازہ لگایا جائے تو 1,10,20 ہزار روپے بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اتنے پہ بن جائے گا تقریباً۔ 2300 اگر تولہ ہے چاندی کا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مالیت ہے اگر ہمارے پاس، ضرورت کے علاوہ گاڑی ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، میری ضرورت کی ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، وہ نہیں کاؤنٹ ہوگی، جو دوسری چیزیں ہیں ضرورت کے علاوہ۔ اور اسی طریقے سے جو مال تجارت ہے، دکان بنائی ہوئی ہے، کوئی ہوٹل بنایا ہوا ہے، کوئی اس کے علاوہ اور کوئی بزنس ہے، سائیڈ بزنس ہے، جو مال تجارت ہے وہ ہم ٹوٹل گنتی کر کے دیکھیں گے کہ اگر اتنی مالیت کو پہنچ جاتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ 40 بکریاں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے، 30 گائے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے، 5 اونٹ ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اور اگر زمینداری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، 20 من وہ اس پہ زکوٰۃ ہے، 20واں من، 20ویں بوری، اور اگر بارانی زمینیں ہیں پھر 10واں من، 10ویں بوری۔ زمینوں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ صدقہ فطر یہ واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر مفتی صاحب بتا رہے تھے 200 کے حساب سے فی آدمی،
200 کے حساب سے، یہ ہے ادنا درجے والا، سب سے ادنا درجے والا، یہ ہر ایک پہ لازم ہوتا ہے صدقہ۔ جو متوسط درجے والا ہے وہ جو کے حساب سے نکال لیں، وہ کھجور کے حساب سے نکال لیں، وہ کشمش کے حساب سے نکال، اور رب کے حضور ہی دینا ہے، کون سا نقصان ہوگا؟ اللہ کے نام کا دینا ہے نا، تو اللہ کے نام کے لیے بس ہر چیز۔ کتنے وہ پیارے صحابی، حضرت ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا ایک باغ تھا، ایک دفعہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں گنجان باغ تھا، بڑا گھنا باغ تھا، ایک پرندہ اس کو نکلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا، نماز میں خیال ادھر کو لگ گیا، حضور کی خدمت میں پیش ہو، حضور اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، نماز میں میرا باغ کی وجہ سے خیال ادھر ادھر ہوا، اللہ کی راہ کے لیے وقف۔ ہاں، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرو گے نا، نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکو۔ آج میں تو چاہتا ہوں جو سالن خراب ہے نا وہ کسی کو دے دوں، جو بچہ کچھ ہے نا 3-4 دنوں سے پڑا ہوا فریج میں، چلو وہ اٹھا کے کسی کو دے دوں۔ اب کیا ردی مال دینے کا دی۔ اب حابیل اور قابیل کا واقعہ سنا ہے نا، قابیل نے جو گھٹیا ترین مال تھا نا وہ اللہ کے حضور پیش کیا، قبول بھی نہ ہوا، اور حابیل نے بہترین عمدہ مال پیش کیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ تو ہمیں تو حکم ہے کہ بکری کا ایک کھوری کیوں نہ ہو، کوئی ہدیہ دے اس کو قبول کرو، لیکن دینے والے کو بھی حکم ہے کہ بہترین سے بہترین چیز۔ حدیث ہے نا، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ میں اپنے لیے تو اچھا پسند کروں، بھائی کے لیے ہو تو زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی ہے یہ بھی صدقہ ایک واجب ہے۔ جو جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی بھی لازم ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بقیہ نفلی صدقے، وقتاً فوقتاً انسان کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ ترغیب دی گئی ہے جتنا زیادہ تمہارا صدقہ ہوگا نا قیامت والے دن اتنا تمہارے اوپر گھنا سایہ ہوگا۔ تھوڑا صدقہ ہوگا تو باریک سی طے ہوگی، زیادہ صدقہ کیا ہوگا طے موٹی ہوتی جائے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، صدقہ رب کے عذاب سے بچاتا ہے، صدقہ آفات سے بچاتا ہے۔ ایک واقعہ وہ لکھا ہوا ہے، ایک بندہ تھا جو گھونسلے پرندوں کے ختم کر دیتا، تب کہ حضور اللہ یہ ہر وقت آتا ہے ہمارے گھونسلے ختم کر کے چلا جاتا۔ اللہ نے فرمایا اب آیا نا تو اس کو میں تباہ کر دوں گا۔ بندہ پھر آ گیا، گھونسلے اتارنے لگ گیا، پرندے انتظار میں، ابھی برباد ہوا۔ اللہ کے حضور پھر عرض کیا پرندوں نے، اللہ تو نے تو کہا تھا میں برباد کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میں کیا کروں، آتے ہوئے اس کے پاس روٹی تھی، روٹی صدقہ کر کے آ گیا، اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ صدقہ کرنا یہ رب کے عذاب سے بچ جانا ہے، تو صدقہ یہ کثرت سے کیا کریں، نفلی صدقات۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اپنے فائدے کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے جو بھی خیر اللہ کہتے ہیں آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ کے ہاں پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ہمارا عمل اللہ کی نظر سے مخفی نہیں، ایک ایک عمل میرا اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تو ہر وقت ذہن میں بٹھا کے رکھیں نا، اللہ کہتے ہیں نا تم جہاں پہ 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، 4 ہوتے ہو 5واں میں ہوتا ہوں، ما یکون من نجوا ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، اللہ کہتے ہیں تم 3 ہوتے ہو، الا هو رابعهم، وہ چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، تم 5 ہوتے ہو، الا هو سادسهم، وہ چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا، اللہ کہتے ہیں 3 سے تھوڑے ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ، ان سے زیادہ ہوتے ہو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ آج چھپ چھپ کر تو میں گناہ دنیا کے سامنے تو کر لوں گا، حضرت عطا ابن ابی رباح یہی بات فرماتے تھے، جب تو گناہ کرتا ہے اور تو سارے دروازے بند کر لیتا ہے، بچہ نہ دیکھ لے، ابا نہ دیکھ لے، امی نہ دیکھ لے، فلاں نہ دیکھ لے، اے انسان تو وہ دروازہ کیوں نہیں بند کرتا جس دروازے سے میں پروردگار دیکھتا ہوں؟ وہ بند کر سکتے ہیں؟ تو یہ یقین بنا لے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں کوئی گناہ نہ کروں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔